امیر عباس صاحب، یہ بات کئی لوگ پی ٹی آئی کے حوالے سے کرتے رہے، اور جو آپ کو پتہ ہے ناقد ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ساری چیزیں تو حکیم سعید اور کئی لوگوں نے انکشافات کیے تھے اس طرح کے، کہ کوئی ایسی قوتیں ہیں بیرونی سطح پر جو کہ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں. یہ آپ کنسپیریسی تھیوری سمجھتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس تھیوری میں کوئی وزن ہے؟ ایمپیریکل ایویڈنس کیا کہتا ہے اور تھیوری یہ کہتی ہے کہ جی پہلے کہا گیا کہ یہودی سازش کی پیداوار ہے، عمران خان کی یہودی ایجنٹ ہے. ابھی غاری صاحب اس کو مزید پیچھے لے جا کر جوڑ رہے ہیں سوویت یونین کے زمانے سے اور کولڈ وار کے زمانے سے. مجھے تو جو ایمپیریکل ایویڈنس نظر آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ کیسا یہودی ایجنٹ اور سوویت یونین کا یہ کولڈ وار کا ایجنٹ تھا کہ جو 1996 میں اپنی سیاسی جماعت بناتا ہے اور 2000 اور 1997 کا الیکشن ہار جاتا ہے. یہ کیسا سوویت یونین کا کولڈ وار کا اور یہودیوں کا ایجنٹ ہے کہ جس کو 2002 میں ایک سیٹ ملتی ہے، وہ بھی انتہائی مشکل سے مانگے تانگے کی ایک سیٹ ملتی ہے. یہ کیسا کولڈ وار کا اور یہودیوں کا ایجنٹ ہے کہ جو 2002 سے لے کے 2018 تک اقتدار کے لیے در در پھرتا رہا، ٹھوکریں کھاتا رہا، کبھی لانگ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی جلوس، کبھی جلسہ کرتا رہا، اس کو اقتدار نہیں مل سکا. یہ کیسا یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور کولڈ وار کا ایجنٹ ہے کہ اس کو 2018 میں بھی اگر اقتدار ملتا ہے تو وہ سادہ اکثریت نہیں مل سکی. بھائی تف ہے ایسے یہودیوں کے اوپر اور تف ہے ایسی کولڈ وار کے اوپر کہ جو اپنے ایجنٹ کو اقتدار تک نہیں دلوا سکتی. 26 سال 25 سال لگے اس کو اقتدار لینے کے لیے. یہودی جو دنیا کی سب سے بڑی لابی ہے، جو پوری کی پوری ریاستوں کو تلپٹ کر دیتے ہیں، جو پورے کے پورے نظام کو چپ کر دیتے ہیں، آج ان یہودیوں کی وجہ سے 40,000 لاشیں گر گئی ہیں فلسطین کے اندر، 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہیں اور 18 لاکھ لوگ دربدر ہیں. دنیا ان یہودیوں کے سامنے ہل نہیں پا رہی، لیکن جب وہ یہودی پاکستان میں اپنے ایجنٹ لے کر آتی ہے تو ان کی ٹھوس ہو جاتی ہے. مطلب پاکستان میں ان یہودیوں کی کچھ چل نہیں پا رہی ہے. اور وہ کیسے یہودی ہیں اور وہ کیسے کولڈ وار کے سرکردہ لوگ ہیں کہ جن کا ایجنٹ عمران خان ہے، لیکن ان کا ایجنٹ گزشتہ 1 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے. ان کا ایجنٹ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس سے بلنے کا نشان دے دیا جاتا ہے. ان کے ایجنٹ کے امیدواروں کو اٹھا لیا جاتا ہے. ان کے ایجنٹ کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے ہیں. ان کے ایجنٹ کے تائید کے کنندگان اٹھا لیے جاتے ہیں، تجویز کنندگان اٹھا، اور وہ بیٹھا بھی ذرا دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نہ یہودی آ رہے ہیں ابابیل بن کے اس کی مدد کے لیے قطار در قطار، نہ کولڈ وار کو چلانے والے آ رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے. بہت اہم بات آپ نے، اور آپ نے تو بڑی داستان بیان کی ہے. کولڈ وار کے چلانے والے آپ نے کہ وہ اپنے یہ ایجنٹ کو بچا نہیں سکتے. بڑی اہم بات ہے ملک صاحب. بہت دو اہم ترین میرا خیال ہے آرگیومنٹس اس وقت چل رہے ہیں. آپ اس میں کیا کہیں گے؟ کس کی طرف آپ اپنا وزن یا اپنی لاجک سے آپ اس کو بیان کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 26 سال تو لگے ان کو اقتدار میں آنے میں، پوری دنیا پہ قابض جو فورسز ہیں اور جو اس طرح کی قوتیں ہیں وہ پاکستان میں ٹھوس ہو گئی ہیں، تو ایسا تو مطلب یہودی ایجنٹ اگر ہے تو بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ یہاں پر اس یہودی ایجنٹ کی اور اس لابی کی چل ہی نہیں رہی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے نہیں کہا عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور نہ میں کبھی کہنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب بھی اسی طریقے سے اشرافیہ کے اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ تھے جو الزام آپ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی پر لگایا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے، ہمارے امیر عباس صاحب میرے بڑے قابل احترام دوست ہیں، یہ عمران خان صاحب کو ایجنٹ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. نواز شریف کو ایجنٹ کہتے ہیں، یہ بھٹو صاحب کو ایجنٹ کہتے ہیں کہ ایوب خان کی پیداوار تھے، ضیاء الحق کی پیداوار نواز شریف کو کہتے ہیں. لیکن یہ ظہیر الاسلام صاحب کی، احمد شجاع پاشا صاحب کی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی پیداوار عمران خان کو نہیں کہتے. بھائی عمران خان صاحب بھی اسی طریقے سے سیاست میں آئے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امیر عباس صاحب نے خود مانا کہ 2002 میں ایک سیٹ جیتے بڑی مشکل سے. آخر کیا ہوا کہ 2010 میں امیر عباس صاحب، میں، مونا عالم، پورا پاکستان کا میڈیا عمران خان صاحب کو بنی گالہ سے لے کے کھانا کھاتے، چہر قدمی کرتے، لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جاتے، کراچی لینڈ کرتے، کراچی باغ جناح جاتے، عمران اسماعیل صاحب کے گھر میں ناشتہ کرتے، 12 گھنٹے کی لائیو کوریج دیتا رہا. آخر کیا وجہ تھی؟ یعنی آخر کیا وجہ تھی کہ ہم نے پورا میڈیا فلمیں بنائی ہم نے چمیلی کے نام سے کہ جی ایک شخص مسیحا ہے، باقی 2 جماعتیں اس ملک کی کافر ہیں. اور آپ نے ایک سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، آپ نے کریکٹر ایسوسیشن کی
پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، کبھی کہا بمبینا سلمے کی ٹکٹیں بیچتا ہے اسمبلی زرداری، کبھی کہا نواز شریف انڈیا پیسے بیچتا ہے، کبھی کہا مودی کا یار ہے، کبھی کہا ملک دشمن ہے، کبھی کہا کارگل بیچنے والا ہے، کبھی کہا ایٹم بم نہیں چلا سکتا تھا. یہ ساری میڈیا وار کر کے آپ نے دو سیاسی جماعتوں کو نکالنے کے لیے اس سازش کا حصہ بنے. میری گزارش سنی، ایک منٹ مجھے بات مکمل کرنے دیں. آپ نے ایک سازش کے نتیجے میں نواز شریف کو اقتدار سے نکالا، اور عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے کہا کرتے تھے، انہیں دونوں سیاسی جماعتوں کو نکالیں، ان کا صفایا کریں، ان کا ملیہ میٹ کریں، میں اکیلا میدان میں رہنا چاہتا ہوں. اس کا پروف انہوں نے یہ دیا 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کے جب اقتدار میں آئے، انہوں نے اس ملک میں ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا. مجھے بتائیے، پولیس موجود تھی، ایف آئی اے موجود تھی، ادارے موجود تھے، یہ ٹائیگر فورس سوچ کیا تھی؟ میرے کارکن جا کے ملک کا نظام چلائیں گے. اور خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ ٹاک شو میں بٹھاتے کیوں ہیں. یہ سوچ جو ہوتی ہے، یہ فاشسٹ سوچ ہوتی ہے کہ میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، کسی کو برداشت نہیں کروں گا. اور آج وہ اگر جیل میں ہے، سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، اس لیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں نہیں مانتے، وہ کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آتے تھے. آپ مجھے بتائیے، اس سے غیر